یہ سب سے بڑی غلطی ہم نے کی ہے کہ ہم اپنے رہنماؤں کو اپنا رہبر نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیے گا، جو قومیں اپنے رہنماؤں کی قدر نہیں کرتی ہیں وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی، کبھی ترقی نہیں کرتی ہیں۔ آپ نے ایک موٹی سی بات کروں، چرواہے دیکھیں، سمجھتے نا چرواہے، جو لوگ بکریاں وغیرہ چرایا کرتے ہیں، پالنا، لوگوں کی بکریاں رکھ کر کے ان کو چرانا، جن کا مشغلہ ہوتا ہے، ان کو چرواہا کہا جاتا ہے۔ سمجھ گئے نا میری بات؟ اب آپ کی زبان میں کیا کہا جاتا ہے میں نہیں جانتا، لیکن بس اتنا سمجھیے کہ چرواہے آپ نے دیکھے ہوں گے، جدھر کبھی کبھی ایسا ہوتا، ہم روڈ پہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں، کبھی بکریاں بیچ روڈ پہ ہوتی ہیں اور ایک چرواہا آگے ہوتا ہے، ایک پیچھے ہوتا ہے، تو وہ آواز دیتا اپنی مخصوص طریقے سے، اور بکریاں جانور ہو کر کے سائیڈ ہو جایا کرتی ہیں، جانور ہو کر کے سائیڈ ہو جایا کرتی ہیں۔ اگر چرواہا ان کے ساتھ رہتا ہے تو بکریاں محفوظ رہتی ہیں، اور اگر چرواہا سو جائے تو بکریاں محفوظ نہیں رہتی ہیں۔ جو بکریاں چرواہے کے اشارے پہ چلتی ہیں وہ بھی حادثوں سے محفوظ رہتی ہیں، جو بکریاں چرواہے کی بات نہیں مانتی ہیں تو وہ کبھی محفوظ نہیں رہتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، جب جانور ہو کر کے ان کو اپنے ایک رہبر کی ضرورت ہوتی ہے تو انسان ہو کر کے ہمیں رہبر کی ضرورت نہیں۔ خود فیصلے کریں۔ ہم نے دین کو کہاں رکھ دیا؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ سب سے بڑا رہبر وہ ہے جو سب سے بڑا مقرر ہے، جو سب سے بڑا سیلیبریٹی ہے، وہ سب سے بڑا رہبر ہے۔ نہیں، آپ کا سب سے بڑا رہبر وہ ہے جو آپ کے پاس سب سے زیادہ رہتا ہے۔ ضروری نہیں ہے یہ زندگی بار بار موقع دے ملاقات ہو، اور میں نہیں چاہتا وقت ضائع کریں، اپنا سفر بیان کروں، اپنی الجھنیں بتاؤں۔ کیا الجھنیں، کیا سفر، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات آپ تک بنی۔ سب سے زیادہ آپ کا سب سے بڑا رہبر وہ ہے جو آپ کے ہر وقت دائیں بائیں ہوتا ہے۔ تکلیف اس بات کی ہے، لوگ ہم ہی کو فون کر کے کہتے ہیں مولانا مسئلہ پوچھو۔ میں نے کیا بات کہ امام صاحب پہ ضروری نہیں ہمیں سلام کریں؟ یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ امام صاحب کی ذمہ داری نہیں ہمیں سلام کریں یا ہم ہی کیا کریں؟ ابھی ہم یہی اٹکے ہوئے ہیں کہ سلام امام کو کرنا چاہیے یا ہمیں کرنا چاہیے۔ خود سوچیں، جو قوم اپنے رہنماؤں کی خامیوں میں لگ جائے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اور یہ منبر پہ جتنے علماء بیٹھے سب کی ذمہ داری لے کے کہتا ہوں، آنکھیں بند کر کے ذمہ داری لیتا ہوں، مجھے اپنی قوم پہ اتنا اعتماد ہے، یہ جب بھی بولیں گے زبان ان کی ہوگی فرمان مدینے والے۔ میں لیتا ہوں ان کی ذمہ داری، میں لا ماشاءاللہ ان لوگوں کی بات نہیں کرتا جنہیں عالم کہنے کا بھی ہے، جو شغد اللیل والنہار ہے، ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو رات و دن فتنہ پروری میں رہتے ہیں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو رات و دن امت کی اصلاح میں رہتے ہیں، جو ہمدرد ہے اس امت کے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ہماری قوم کے ذمہ دار علماء ہیں، یہ جب بھی بولیں گے زبان ان کی ہوگی، باتیں حضور کی ہونی ہے، ان کی بھی اقتداء لازم ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے میں دور سے آیا، بہت محبتیں دی آپ نے، اتنا پیار دیا کہ 6-7 جگہ تو ٹھوکریں ماری، کئی جگہ دھکے لگے، میں ناراض نہیں، یہ بھی آپ کی محبت کا ایک طریقہ تھا، یہ بھی محبت کا طریقہ تھا۔ کبھی کبھی مہمان کو اتنا کھلا دیا جاتا ہے کہ پیٹ ہی خراب کر دیا۔ کہ میری چھوٹی سی گزارش، اب کبھی اس طرح کا فون نہیں آئے کسی کا کہ امام مجھے سلام کرتا ہے۔ امام کو ہم کیا کریں؟ امام کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوں کہ میں پردھان ہوں، میں مکھیا ہوں، امام میرے لیے نہیں اٹھا۔ کبھی یہ سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ علم والے، کوئی آپ کا چچا ہو، بھتیجا ہو، پوتا ہو، دادا ہو، باپ ہو، یہ رشتے اپنی جگہ،
لیکن حضور کا دین جو ان کے سینے میں جو علم ہے نا، وہ نسبت اپنی جگہ، وہ نسبت اپنی جگہ۔ اور طلباء سے بھی گزارش کروں گا، ان سے بھی گزارش کروں گا جن کے اساتذہ دنیا میں ہیں یا جا چکے ہیں، بہت غور سے میری بات سنیں۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ ہم نے جو حاصل کیا ہے ہماری محنت سے۔ علم اگر صرف محنت سے آتا تو مدرسہ جانے کی ضرورت نہیں۔ نحو، صرف، فقہ، فلسفہ، ہر علم آج اردو میں موجود ہے، اور تقریباً اردو تو لگ بھگ 50% مسلمانوں کو آتا ہے۔ کچھ خالی اردو والوں سے بھی بڑا ڈر لگتا ہے، وہ بھی لے آتے کچھ کتابیں اس میں سے سوال دیکھتے، جا کے امام سے کہتے میرے سوال کا جواب دو، حضرت آدم نے پہلے کون سا پیر رکھا تھا؟ یہ ضروریات دین سے تو ہے نہیں بھائی، تو امام کے پروفیسر میں درد ہو جائے، یہ کہتا لو جی امام کو میں نے ہرا لیا۔ یہ کچھ کتابیں لکھی گئی، بڑا فائدہ ان سے ہوا، لیکن اماموں کو اور بعض علماء کو بڑی پریشانی بھی ہوئی۔ سمجھ رہے ہیں میں جن کتابوں کی بات کر رہا ہوں؟ میں نام نہیں لوں گا ورنہ آپ جان بوجھ کے خرید کے لاؤ، خرید کے لاؤ۔ دیکھو بھائی جو جہاں کھڑا ہے بابو کوئی بات نہیں، دیکھیے جو لوگ کھڑے ہیں نا یہ بھی اس لیے کھڑے کہ انہیں بیٹھنے جگہ نہیں ملے، انہیں بیٹھنے جگہ نہیں ملے گی، یہ بھی اس لیے کھڑے، تو آپ پریشان نہ ہو، بس تھوڑی دیر بیٹھ رہے ہیں، دل میں جگہ رکھیے۔ لوگ عام لوگ اس بات کو کہتے ہیں بستر پہ جگہ نہ ہو مگر دل میں ہونی چاہیے، دل میں بنا کے رکھیے گا جگہ، جو کھڑا ہے کھڑا رہنے دیجیے، کھڑے نہ ہوئیے گا اگر میں نے کھڑا ہوا کچھ لوگ بڑھنے لگے، بس بیٹھے رہیے اور توجہ سے میری بات سنیں۔ میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ تکلیف ہوئی، ہماری قوم نے اپنے علماء کی قدر کرنا بند کر دیا۔ میں طلباء سے گزارش کر رہا تھا یہ مت سوچنا کہ علم صرف محنت سے آتا ہے، علم استاد کی نظر عنایت سے آتا ہے۔ استاد بہرحال استاد، علماء کی قدر کیا کریں، ان کی جوتیاں بھی اٹھا کے رکھا، موقع ملا کرے نا تو ان کے بستر بھی بچھایا کرے، موقع ملا کرے تو جہاں یہ رہتے وہاں جھاڑو لگا لیا کرے۔ تم نہیں جانتے اگر یہ دعائیں کر دیں تو بیڑے پار ہو جائے، یہ بیڑے پار ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن عجیب مزاج ہے ہماری قوم، جو سیلیبریٹی بن گیا وہ ہمارا، جو 3000 5000 لے کر کے مسجد یا مدرسے میں کھڑا رہا، ہم اسے آواز دینے پر پانی پلانے دیں، یہ ناانصافی کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، جو کرسی پہ بیٹھا ہے ضروری نہیں ہے وہ سب سے قابل، یہ کام ہے اپنے اپنے، کسی کا کام گفتگو کرنا ہے، کسی کا کام درسگاہ میں پڑھانا ہے، کسی کا کام کتابیں لکھ کے قوم کو دینا ہے۔ اس سے یہ نہیں ثابت کیا جا سکتا جو کرسی پہ بیٹھا ہے وہ بڑا ہے، جو نیچے بیٹھا ہے وہ چھوٹا ہے۔ تم نہیں جانتے ہو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کتنے زمین پہ ایسے بھی بیٹھ جایا کرتے ہیں جنہوں نے میرے جیسوں کو کتنا زمین سے اٹھا کے آسمان کیا کہہ رہے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ کوئی معیار نہیں بلندی کا کہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو میں بہت، بس اتنا سمجھ میری تقریر کبھی یار بولنا چاہیے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل میں ہو سکتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں کوشش یہ کرو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا، ہمیں سب سے زیادہ اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ کوئی بھی یہ سوچ کے نہ بیٹھے یہ فلاں کے خلاف تقریر کرے۔ ایک جگہ گیا تو وہ کہنے لگے صاحب آپ عورتوں کے خلاف بولنا، عورتوں کو جھاڑ دیا، ہر بندہ اپنے سر کی اتارنا چاہتا ہے، وہ چڑے بیٹھے میرے خلاف نہ اس کے خلاف ہو جائے۔ بوڑھوں کے خلاف تقریر کرو نا تو جوان موج میں آ جائے، بہت اتنا ہے۔ جوانوں کے خلاف کرو تو بڈھا موج کو تاؤ دے رہا، قبضے میں ہی نہ رہے تھے۔ نہیں، آج نہ بوڑھا نہ جوان نہ بچہ، یہ سب ہٹا کر کے حضور کا غلام ہو کے سنو، حضور کا غلام ہو کے میری بات سنیے، بدلے اپنے آپ۔ سب سے پہلا تو یہ کام کریں گے، علماء کی عزت کریں گے، بولو انشاءاللہ، آہستہ بولو کہیں پولیس پکڑ کے نہ لے۔ اس سے زیادہ شور تو کمرے کے آگے کر رہے تھے۔
کریں گے عزت علماء کی اور اپنے کاموں میں علماء سے مشورے لیا کریں، علماء سے مشورے لیا کریں، ان کے مشورے بڑے کام آیا کرتے ہیں۔ لیکن جناب ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں نا مولوی کے پاس مت جانا، اس کی سوچ پرانی ہے، یہ پرانی سوچ والا آدمی ہے، یہ تو وہی باتیں بتائے گا جو جدید دور کے خلاف ہے۔